بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الطریقۃ العصریہ کا چھٹا سبق ہے۔ اس سبق میں آپ املا یعنی عربی زبان لکھنے کے اصول اور قواعد اور لکھنے کا انداز اور طریقہ کار سیکھیں گے، اور ساتھ کچھ نئے الفاظ اور نئے جملے بھی آپ اس سبق میں پڑھیں گے۔ ہر زبان کے جس طرح اپنے الفاظ ہوتے ہیں، ان کو بولنے کا الگ انداز ہوتا ہے، اسی طرح ان کو لکھنے کا بھی الگ طریقہ کار اور انداز ہوتا ہے۔ جیسے رسم الخط، آپ کو معلوم ہے کہ عربی رسم الخط الگ ہے اور اردو والا اس سے تھوڑا ملتا جلتا ہے لیکن ہے الگ ہے۔ تو عربی رسم الخط یا عربی زبان کے لکھنے کا انداز کیا ہے، جس طرح آپ کو بولنا آنا چاہیے تو اس طرح لکھنے کا انداز بھی آپ کو آنا چاہیے، یہ اس سبق میں آپ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے عربی زبان کی جو املا ہے، لکھنے کا انداز ہے، اس کے متعلق کچھ قواعد بتا رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ھذا جو اسم اشارہ مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، پچھلے اسباق میں آپ نے پڑھا ہے، تو پڑھنے میں تو یہ ھذا الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی ہا کے بعد بھی الف ہے اور ذال کے بعد بھی الف ہے، لیکن لکھنے میں یہ بغیر الف کے لکھا جاتا ہے، یعنی ہا کے بعد والا جو الف ہے یہ لکھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں یہ اس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو ھذا پڑھنے میں ہا کے بعد بھی الف ہے، لیکن لکھنے میں ہا کے بعد الف نہیں لکھا جائے گا، ہا کے بعد ذال اور ذال کے بعد الف لکھا جائے گا۔ البتہ جب آپ اس کے اوپر اعراب لگائیں گے، زبر زیر وغیرہ، اس وقت آپ ذال پر زبر لگائیں گے اور ہا پر کھڑا زبر لگائیں گے۔ تو کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے بعد آپ الف بھی پڑھیں گے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ دوسرا قاعدہ ھذہ کے بارے میں ہے۔ ھذہ اسم اشارہ مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی پچھلے اسباق میں آپ نے پڑھا ہے۔ تو یہ بھی پڑھنے میں ھذہ الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ہا کے بعد الف ہے، لیکن لکھنے میں بغیر الف کے لکھا جائے گا، اس طرح ہا کے بعد ذال ہے اور اس کے بعد پھر ہا ہے، تو اس طرح الف کے بغیر یہ لکھا جائے گا۔ لیکن جب آپ اس پر اعراب لگائیں گے تو اس میں بھی ہا کے اوپر آپ کھڑا زبر لگائیں گے جو الف کے قائم مقام ہوگا، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہا کے بعد الف بھی ہے، یعنی اس کو آپ نے لمبا کر کے الف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو ھذا اور ھذہ کو لکھنے کا یہ انداز ہے، یہ ان کی املا کا طریقہ ہے کہ ہا کے بعد الف آپ نہیں لکھیں گے۔ اس کے بعد اس سبق میں کچھ نئے الفاظ بھی یہ بتا رہے ہیں، ان الفاظ کو اور ان کے معنی کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ کچھ الفاظ تو ایسے ہیں کہ جو اسی سبق میں استعمال ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ویسے آپ کے ذخیرہ الفاظ اور ووکیبلری میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بتا رہے ہیں۔ آئندہ اسباق میں اور آپ کی جو عام عربی میں بول چال ہے اس میں یہ استعمال ہوں گے، آپ کے لیے کام آئیں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے سقفن، یہ چھت کو کہتے ہیں لیکن نیچے والی طرف سے، یعنی بندہ چھت کے نیچے ہے، کمرے میں اندر بیٹھا ہوا ہے، اندر سے جب وہ اوپر چھت کو دیکھے گا، اس چھت کے بارے میں بات کرے گا تو اس کو سقفن کہا جائے گا۔ جیسے بندہ اندر بیٹھ کر یہ بات کہتا ہے کہ اوپر چھت پر پنکھا چل رہا ہے، چھت والا پنکھا، تو یہ چھت والا پنکھا اندر والی سائڈ ہوتا ہے تو نیچے والی سائڈ ہوتا ہے، تو اس میں سقف ہم بولیں گے اس چھت کے لیے۔ اور سطحن یہ بھی چھت کے لیے بولا جاتا ہے لیکن اوپر والی جانب سے، کوئی بندہ چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے، جیسے سیڑھیاں سے چھت کے اوپر جاتی ہیں تو اوپر والی طرف سے جو چھت ہے اس کو سطحن کہا جائے گا۔ اسی طرح ظلام اندھیرے کو کہتے ہیں، مطبخن باورچی خانہ، مکان جگہ، حمام غسل خانہ، مرحاض بیت الخلاء، بیت گھر، قصر یہ محل یا بنگلے کو کہا جاتا ہے، بڑا گھر جو ہوتا ہے، زاویہ کونا، دولاب الماری ہے، سلم سلم سیڑھی کو کہتے ہیں، جار پڑوسی کو کہتے ہیں، صندوق یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، باکس کو کہتے ہیں، ثقب سوراخ کو کہتے ہیں، حصیر چٹائی کو کہتے ہیں، غرفۃ کمرے کو کہتے ہیں، ناحیۃ ایک جانب یا ایک طرف، سجاد قالین، میزاب پرنالہ، نور روشنی، لیل رات، نہار دن، ملف یہ فائل کو کہتے ہیں، جو فائل ہوتی ہے کاغذات والی اس کو ملف کہا جاتا ہے، قلم جاف بال پین، قفل تالا، مفتاح چابی۔
تو یہ نئے الفاظ ہیں، ان الفاظ اور ان کے معنی کو آپ یاد کر لیں۔ اس کے بعد یہ سبق ہے، اس میں ہم ایک تو جو الفاظ ہیں اور ان کے معنی ترجمہ ہے اس کو بھی ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے املا، اس کی آپ پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے جو الفاظ ہیں، عبارت، اس پر اعراب اور ان کے معنی ترجمے کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الدرس السادس، یہ چھٹا سبق ہے، الاملاء، املا کے بارے میں، یعنی عربی زبان کو لکھنے کے جو اصول اور قواعد ہیں، لکھنے کا جو طریقہ ہے، اس کے بارے میں یہ سبق ہے۔ المفردات، پہلے مفرد الفاظ ہیں، یعنی الگ الگ الفاظ، آگے پھر جملے آئیں گے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس میں ھذا، یہ اس میں اشارہ ہے، پہلے آپ نے پڑھا ہے، مذکر قریب کے لیے آتا ہے۔ ذاک، یہ بھی اس میں اشارہ ہے، مذکر بعید کے لیے آتا ہے، پہلے آپ نے پڑھا ہے۔ ھذا، یہ ایک مرد یا کوئی ایک چیز مذکر جو ہو۔ ذاک، وہ ایک مرد یا وہ ایک چیز مذکر۔ ذالک، یہ بھی مذکر بعید کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے، یہ زیادہ بعید کے اوپر، یعنی زیادہ دور ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ھذہ، یہ اس میں اشارہ قریب مؤنث کے لیے آتا ہے، یہ ایک عورت یا یہ ایک مؤنث چیز۔ تلک، اس میں اشارہ بعید دور کے لیے آتا ہے، اور اس میں اشارہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تلک، وہ ایک عورت یا وہ ایک مؤنث چیز۔ قلم، پین۔ شباک، کھڑکی۔ عمود، ستون۔ سقف، چھت نیچے کی طرف سے۔ سطح، چھت اوپر کی طرف سے۔ حارس، چوکیدار، پہرے دار۔ زہرۃ، پھول۔ مسطرۃ، پیمانہ۔ محفظۃ، بستہ۔ موظفۃ، ملازمہ، یہ تا کے ساتھ مؤنث ہے تو جو ملازمہ عورت ہے اس کو موظفہ کہا جائے گا۔ مسرورۃ، خوش عورت، یعنی تا کے ساتھ ہے تو کوئی عورت خوش ہے تو اس کے لیے مسرورۃ لفظ بولا جائے گا۔ آگے الجمل، یہ جملہ کی جمع ہے، جملے آ رہے ہیں اس میں پورا جملہ۔ انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں۔ اسمی حامد، میرا نام حامد ہے۔ وہذا زمیلی محمود، اور یہ زمیلی میرا دوست محمود ہے۔ وذاک، اور وہ، جاری یوسف، میرا پڑوسی یوسف ہے۔ ہذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے۔ وذالک بیتی، اور وہ میرا گھر ہے۔ وتلک، اور وہ غرفتی، میرا کمرہ ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو ضمیر یا اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے وہ مذکر مؤنث کے اعتبار سے یا قریب دور کے اعتبار سے بالکل اس کے مطابق لایا گیا ہے۔ تو یہ جیسے زمیل محمود جو ہے مذکر ہے، اس کے لیے ھذا لائے ہیں، یہ قریب ہے تو ھذا، اور جو یوسف دور ہے تو اس کے لیے ذاک دور والا مذکر لائے ہیں۔ مدرستن، تا کے ساتھ یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ھذہ، اور بیت گھر مذکر ہے تو اس کے لیے ذالک۔ غرفتن مؤنث ہے تا کے ساتھ تو اس لیے تلک مؤنث والا اس میں اشارہ لائے ہیں۔ آگے ھذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ فاطمۃ طفلۃ، فاطمہ بچی ہے۔ ہی تلمیذۃ، یہ شاگردہ ہے یا طالبہ ہے۔ ہی نشیطۃ، یہ چست ہے۔ ھذہ حدیقۃ، یہ باغیچہ ہے۔ وتلک شجرۃ، اور وہ درخت ہے۔ الشجرۃ جمیلۃ، درخت خوبصورت ہے۔ ھذہ وردۃ، یہ گلاب کا پھول ہے۔ الوردۃ جمیلۃ، گلاب کا پھول خوبصورت ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ مؤنث ہے فاطمہ، اس کے لیے ھذہ مؤنث والی اس میں اشارہ لائے ہیں، اور ہی مؤنث والی ضمیر اس کے لیے لائے ہیں۔ اور اسی طرح تلک شجرۃ، درخت، یہ تا کے ساتھ مؤنث ہے، دور ہے تو دور کے لیے مؤنث جو اس میں اشارہ ہے وہ تلک آتا ہے، وہ استعمال کیا ہے۔ وردۃ مؤنث ہے تو ھذہ مؤنث والا اس میں اشارہ استعمال کیا ہے۔ اس طرح اس سبق کے الفاظ اور ان کا جو اعراب ہے اور ان کے معنی ترجمہ یہ بھی آپ یاد کریں، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو اس سبق کا اصل کام ہے املا، کہ آپ الفاظ اور جملوں کو لکھنا سیکھ جائیں، یہ ضروری کام ہے، اہم کام ہے۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کتاب سے دیکھ کر تو بندہ آسانی سے لکھ لیتا ہے،
املا کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کو بول رہا ہو، آپ دیکھے بغیر خود کاپی پر لکھیں، کاغذ پر لکھیں، تو آپ کو اس کے لکھنے کا انداز، طریقہ کار آتا ہو کہ جو لفظ میرے سامنے بولا گیا ہے اس کو میں اس طرح لکھوں گا، اس کو املا کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ الفاظ میں سارے بولتا ہوں، پہلے الفاظ پھر جملے، تو آپ کتاب کی طرف یا اسکرین کی طرف دیکھے بغیر ایک کاپی یا کاغذ لے لیں، اس کے اوپر لکھیں، سن کر آپ اس کو لکھیں، تو اس طرح آپ کو لکھنے کا انداز آئے گا۔ تو جب آپ پورے لکھ لیں اس کے بعد پھر آپ کتاب کو یا اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی کاپی کو بھی ساتھ دیکھیں کہ میں نے ٹھیک لکھا ہے یا کچھ غلطیاں ہیں، اگر کچھ غلطیاں ہوں تو ان کو پھر آپ درست کر لیں۔ تو پہلے المفردات، جو مفرد الفاظ ہیں یہ میں بولتا ہوں، آپ یہاں پر دیکھے بغیر اپنی کاپی پر کاغذ پر لکھیں۔ ھذا، ذاک، ذالک، ھذہ، تلک، قلم، شباک، عمود، سقف، سطح، حارس، زہرۃ، مسطرۃ، محفظۃ، موظفۃ، مسرورۃ۔ اس کے بعد آگے جملے ہیں۔ انا تلمیذ، اسمی حامد، وہذا زمیلی محمود، وذاک جاری یوسف، ھذہ مدرستی، وذالک بیتی، وتلک غرفتی، ھذہ فاطمۃ، فاطمۃ طفلۃ، ہی تلمیذۃ، ہی نشیطۃ، ھذہ حدیقۃ، وتلک شجرۃ، الشجرۃ جمیلۃ، ھذہ وردۃ، الوردۃ جمیلۃ۔ اس طرح یہ سارے الفاظ آپ کاپی پر لکھیں اور پھر لکھنے کے بعد اس کو آپ کتاب کے ساتھ ملا کر دیکھیں کہ آپ نے یہ الفاظ ٹھیک لکھے ہیں یا کوئی غلطی ہے تو اس کو پھر آپ درست کر لیں، اور آئندہ یہ جو لکھنے کا انداز ہے، جو املا ہے، یہ آپ کے ذہن میں اس طرح بیٹھ جائے گی۔ اور یہاں پر اگر یہ جو بولنے والی سپیڈ ہے آپ کو زیادہ لگ رہی ہے تو بیچ میں آپ الفاظ کے بعد یا جملوں کے بعد اس کو روک بھی سکتے ہیں، روک کر آپ لکھ لیں، پھر آگے ویڈیو کو چلا لیں۔ یا پھر اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کسی آس پاس کسی ساتھی کو آپ کہیں کہ وہ کتاب سے آپ کو بولے آرام آرام سے، اور پھر آپ لکھیں۔ تو اس طرح یہ سارے الفاظ اور جملوں کی آپ لکھنے کی پریکٹس کریں۔